یہ دائیں طرف حضور کی پیدائش کا گھر ہے، بائیں طرف یہ کوہ پارا کی پہاڑی ہے. حضور کے گھر کی پیچھے پشت کی طرف ایک سرنگ ہے جس میں سے چل کر کے جائیں گے تو 3 کلومیٹر پہ عزیزیہ ہے، جہاں آپ حج کرنے جائیں گے تو رکیں گے انشاءاللہ. کسی نے انشاءاللہ نہیں کہا؟ انشاءاللہ. میرے کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں. اسی کے 2 کلومیٹر کے آگے مینا ہے، مینا جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اسی کے 5 کلومیٹر کے بعد مزدلفہ ہے. اسی کے 5 کلومیٹر کے بعد عرفات کی وادی ہے. اسی سے آدھے گھنٹے کا اور سفر کر لیں گے تو غدیر خم ہے، جہاں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ تمام تر نقوش ارض ایسے ہی موجود ہیں. حضور کی پیدائش کا یہ گھر، یہ شیر ابی طالب، یہ کوہ پارا، صفا مروا کی پہاڑی، سامنے کعبہ اور پیچھے وہ سرنگ ہے جو آگے جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو لے کر کے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں آج پہلی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلا. کیا مطلب؟ باذن اللہ کائنات کا مالک آج کائنات کے جائزے کے لیے پہلی مرتبہ گھر سے باہر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی گود میں ہیں. آپ کہتے ہیں میں حضور کو لے کے جا رہا تھا کعبے کی طرف. جیسے میں نے صفا مروہ پہاڑی کی گزرگاہ کو کراس کیا، جیسے میں کعبے کے آنگن میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی خاموش نہ رہے انشاءاللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا. اب جیسے ہی میں آنگن میں پہنچا جسے مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ، جناب عبد المطلب چیخ پڑے، بولے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. امام جلال الدین فرماتے ہیں 3 دن تک، یہ اس دور کے بزرگ ہیں جب بریلی کا پے بھی نہیں تھا، یہ کہتے 3 دن تک دیوار کعبہ حضور کے گھر کی طرف اتنی جھکی ہوئی تھی. کتنے؟ 3 دن تک دیوار کعبہ حضور کے گھر کی طرف اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی، لگ رہا تھا اب گرے گی اب گرے گی اب گرے گی. کیوں جھکی ہوئی تھی؟ 100 سال پہلے میرے امام نے اس رات سے پردہ اٹھا دیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں خلاف کعبہ نے ہوائیں دی کہ حضور کا استقبال کیا. دیوار کعبہ نے حضور کے تلوے چومے. کعبے کے پتھروں نے کہا اچھا ہوا سرکار آپ آگے، مجھے کان پکڑ کے باہر کریں گے. اب دیوار کعبہ مسکرائے گی. کعبے کو محتشم اور معظم اور بزرگ گھر کہا جائے گا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے اپنے گھر آیا. اسی وقت مکہ شریف میں ایک ابو عامر نام کا شخص اپنی لولی لنگڑی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ابو عامر کہتا ہے اچانک میرے کانوں میں آواز آئی اے مکے والوں مبارک ہو تمہارے شہر میں رسولوں کے سردار آئے. سبحان اللہ. جیسے آواز آئی ابو عامر کہتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو آواز بادلوں سے تھی. میری بیوی نے کہا یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں نے کہا بادل سے آئی. تو بیوی نے کہا پوچھ ان بادلوں سے کہ اس آنے والی شخصیت کا نام کیا ہے جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے. ابو عامر نے کہا کہ اے خوشخبری دینے والے بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے. اتنا سنا تو ابو عامر کہتے ہیں میری بیٹی جو لولی لنگڑی تھی 20 سال کے آس پاس تھی، کبھی چل نہیں پائی، کبھی وہ اٹھا نہ پائی، کوئی چیز کھا نہ پائی. وہ لولی لنگڑے ہاتھوں کو یوں کیا اس نے اور کہا اے پیدا کرنے والے اگر یہ نام تیرے کسی پیارے دوست کا ہے محمد تو اس نام کے وسیلے سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو ٹھیک کر دے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے خدا کی قسم جیسے اس نے کہا اللہ نے اس کے پیر کو اور ہاتھ کو درست فرما دیا. وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ابو عامر پلٹے تو اپنی جوان بیٹی کو کھڑی دیکھا تو تڑپ گئے. بیوی بھی لپٹ گئی تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو لڑکی نے کہا اے میرے باپ ابو عامر نام محمد کی برکت ہے. بیوی نے کہا واہ ارے پتا تو کر صحیح مکے میں کون کس کے ہاں آیا ہے. جب اس نام کی اتنی تاثیر ہے تو اس ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. سبحان اللہ. ابھی آج تک ہمیں حضور کے چہرے کی زیارت کرنے کا شوق نہیں پیدا ہوا. 2-3 گھنٹے تک موبائل کے اسکرین پر بزی رہتے ہیں، آنکھیں گندی کر کے سوتے ہیں تو حضور کیسے خواب میں. سمجھے بھائی برا نہ ماننا. لاکھ روپے کا موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، لاکھ روپے کا موبائل، لیکن کبھی آیت الکرسی اس سے یاد نہیں، کبھی اس میں سے کوئی درود کی بات آئی تو اس کو غور سے پڑھا نہیں، سنجیدہ حساس نہیں ہوئے اس پر. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں بیوی بہویں سب گھروں میں آج مسلمانوں کے معاشرے میں 1-2-3 بجے تک رات پر موبائل دیکھتے ہیں. انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے. یہ بچے بچیاں سو جاتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں یار تم تو سو جاتے ہو لیکن مدینے میں حضور رات بھر تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ 10 مرتبہ ہی صحیح حضور پر درود پڑھو گے
इंशाअल्लाह। बच्चियों को आवारा ना करो भाई, अपनी बच्चियों को संभालो, आप बच्चों को संभालो। रात के 2 बजे 3 बजे पूछो इन बुजुर्गों से, जिस शहर में चले जाओ जहां पर ढाबे पे रेस्टोरेंट में कभी चाय पियो ना, तो मुसलमानों के लड़के वहां पर लावाली बन के शिकार नजर आते हैं, नशे की दवा खाते हैं, वो घूमते रहते हैं। लड़कियों की आवारगी का पता मालूम है आपको? मैं कहता हूं तो मुझे उल्टी होने लगती है। मालूम है आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने ट्वीट किया था, आपको खाने अच्छे नहीं लगेंगे इन जुमलों पर, वो रो के उसने ट्वीट किया था 14 फरवरी को। उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी के लिए आज की रात में आए थे, जिनमें लड़के सूअर का गोश्त खाए हुए थे, खिंजीर का गोश्त, शराब पिए हुए थे। इनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे, गैर मुस्लिमों के थे, समझ गए, नॉन मुस्लिम थे। इसके बाद आपकी चीख बुलंद हो सकती है। वो मुस्लिम मैनेजर कहता है इनमें से 90% लड़के तो गैर मुस्लिमों के थे, लेकिन उन लड़कों के साथ जिन लड़कियों ने अपनी रातें गुजारी हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ जिन लड़कियों ने अय्याशी रात भर की है, उनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की। समझ रहे हैं आप? आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? मुलाजमत के नाम पर, सर्विस के नाम पर, हॉस्टल में रहने की बुनियाद पर, मुसाफिरत के नाम पर हमारी लड़कियां आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी नहीं है। अरे हमारी नहीं है तो बेटी क्या हुआ, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है। लिहाजा अपने अपने घरों के मुआशरे को संभालो। मालूम है जो लड़कियां आज अपने दुपट्टे को अपने पर्स में रख के चलती हैं, आप बोल भी नहीं पाते अपनी बच्चियों, अपनी ही जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टे आपको देखना गवारा नहीं है। अगर कहो तो एक बात बता दूं, एक दर्द है, आप नहीं सुनेंगे तो इसे कौन सुनेगा? फ्लाइट में बयान करूंगा तो लोग मेरा सफर मुलतवी कर देंगे, बसों में बात करूंगा तो लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेन में लोग मुझे मार पीटेंगे। कहाँ किससे बताऊं कि वो इन बातों को मैं जिनके लिए बताना था वो आप लोग हैं। समझे आप? अल्लाह अकबर। ये लड़कियां जो दुपट्टे को अपने पर्स में रख के घूमती है, मालूम है किससे कितना नुकसान होता है? मालूम है कितना नुकसान होता है? और यही दुपट्टा उनके सर पे होता तो उनका कितना बड़ा फायदा होता, बता दूं? वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप थके हुए हो और हम भी थके हुए हैं, तो नहीं 2-4 घंटे गुफ्तगू हो सकती है। आप जैसे लोग हो तो, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आप सुन ले, पहले इसे अमल कर लें। मालूम है आप बताओगे अपनी बहन बेटियों को इन बातों को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मैं कराम से भी गुजारिश है, बताएं अपने मुक्तदियों को, अपने मुक्तदियों की बच्चियों को बताएं, जिम्मेदारी बनती है। यही दुपट्टे अगर उन लड़कियों के सर पे होते तो क्या फायदा होता? बगदाद शरीफ में एक बादशाह की बीवी की मज़ार है जिसे जुबैदा कहा जाता है, जिनके शौहर का नाम है हारून रशीद, जो फलस्तीन में लेटे हुए। उनकी माँ का नाम था खेजरान, जुबैदा की माँ का नाम था हारून, की सास का नाम था खेजरान। एक तारीखी बात याद आई, अभी नहीं करूंगा। मालूम है आपको ये जुबैदा मर गई, इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद किसी ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया? तू बख्शी गई कि गिरफ्तार हो गई? तू जन्नत में गई कि जहन्नम में गई? अब हाथ उठा के बताएं, बता दूं क्या कहा उसने? जी याद रखोगे इंशाअल्लाह? बस शुक्रिया। जुबैदा कहती हैं कि जैसे मुझसे पूछा बख्शी गई कि तो फंस गई, जहन्नम में चली गई? बड़ी नेक काम करने वाली औरत थी। तो मैंने कहा जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया मरने के बाद, तो अल्लाह ने मुझसे कहा जुबैदा है? मैंने कहा जी मौला तेरी बंदी हूँ। अल्लाह ने कहा तूने नहर जुबैदा बनवाई थी हाजियों के सहूलत के लिए? मैंने कहा जी। तूने मेरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, उलमा से, फुक़हा से, मुज्तहिदीन से मोहब्बत की थी? मेरे नेक दोस्त बहलोल दाना की मुरीदा थी? मैंने कहा हाँ। अल्लाह कहता तूने मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा, तूने कुरान की तिलावतें की, गुरबा नवाजी की? उसने कहा जी मेरे मौला तेरी तौफीक से मैंने सब कुछ किया। अल्लाह कहता लेकिन सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी ये सारी नेकियां एक तरफ, तेरी सिर्फ एक नेकी ऐसी है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो जुबैदा ने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है, बता तो सही। तो अल्लाह कहता है एक दिन तू बगैर दुपट्टे के अपने महल के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी, दुपट्टे सब यूं रखे हुए, और हंस हंस के सारी लड़कियां बातें करती थी। जुबैदा का जो महल है ये गौस पाक के रोज़े शरीफ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर, और इनके महल के बिल्कुल करीब में सिलसिले सोहरवर्द के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी है। इनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह कहा। यही सोच के सुभान अल्लाह कह दो। जुबैदा कहती है अल्लाह ने मुझसे कहा दोपहर का वक्त था, तू सहेलियों के साथ बैठ के नंगे सर तू हंस के अपने महल में बातें कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आई। और तूने जुबैदा मालूम है उसके बाद क्या किया? तो जुबैदा कहती है मेरे मौला मुझे याद नहीं है। अल्लाह कहता तूने दुपट्टे उठाए और अपने सर पे रखे और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप, खबरदार, अजान हो रही है, अपने सरों को बंद कर लो, अजान की आवाज का एहतराम करो। तूने चुपचाप अजान की आवाज का एहतराम किया। ऐ जुबैदा तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरा यही एक अमल है जो तुझे आज जन्नत में लेके जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो, एक मरतबे दुपट्टे इस तरीके से ताजीम रखने की बुनियाद पर बेनिफिट मिल सकता है। उन सरों पर जहां हमेशा दुपट्टे रहते हैं वहां कितनी बरकतें नाज़िल होती हैं। सुभान अपनी बच्चियों को ये तालीम दोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम मालूम है? जनाबे अबू के साहब थक गए आप लोग? नहीं। अब तो कुछ लोग इतने थक गए ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि थक गए। और जो ये कह रहे हैं कि नहीं थके वो उन्हीं को घूर घूर के देख रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। ये बात इस दौर में अगर ये बात हुई होती तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज दाखिल हुई होती। दुनिया में आपने ऐसा हुस्न पर फिदा होने वाला दूसरा आशिक नहीं देखा। बाजारी बातें कोट नहीं करता। अबू किरसाफा कहते हैं कि मेरी बीवी ने कहा जाके मक्के में पता कर कौन किसके यहाँ पैदा हुआ है जिसके नाम में इतनी बरकत है कि मेरी लूली लगड़ी बच्ची शिफा पा गई। अबू किरसाफा कहते हैं मक्के में आया तो मक्के की फिजा बदली हुई थी, हर घर से खुशियों की आवाज आ रही थी। वो बकरियां जो मरने वाली थी, जिनकी सींग धसी हुई थी, आंखें धसी हुई थी, पेट चिपके हुए थे और उनके पैर बड़े कमजोर थे, वो कमजोर बकरियां मरने वाली आज क्या देखा? वो तंदुरुस्त हो गई हैं, उनके थन दूध से भरे हुए हैं। वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लकड़ियों के सहारे से मक्के की गलियों में चला करते थे आज बगैर लकड़ियों के दंदनाते हुए चल रहे हैं। मैंने पूछा भाई कौन किसके यहाँ आया हुआ है? लोगों ने कहा कि तुझे नहीं पता, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया हुआ है, काबे के मुतवल्ली के घर में शहजादा पैदा हुआ है। कहते मैं दौड़ के आया, मैंने दरवाजे पे देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप क्या कोई बेटा पैदा हुआ है? बोले हाँ क्या हुआ? तो मैंने कहा अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा दिखा दिया जाए। फिर वही बात चेहरे मुस्तफा की आई है, अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा मुझे दिखा दिया जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अंदर गया और फिर अपनी बीवी अपनी बहू बेटी से आमना से कहा जरा हुजूर को उठा दे, एक शख्स हुजूर के चेहरे को देखना चाहता है। जैसे हुजूर को मैं लेके आया उसने कहा ऐ काबे के मुतवल्ली अगर जहमत न हो तो हुजूर के जिस्म पाक की चादर उठा दे। जैसे हुजूर के दादा ने जिस्म पाक से चादर उठाई है, अबू आमिर कहते हैं मैं तड़पने लगा। ऐसी उंगलियां, ऐसा जखन, ऐसा बतन, ऐसा सदर मुबारका, ऐसी हैयत मुबारका मैंने कभी देखी नहीं। मैं इस कदर जोर से हुजूर को देख के चीख मार के तड़प के जमीन पर गिरा। हुजूर के अब्बू ने हुजूर को लिया, अंदर गए अम्मी आमिना को दिया और कहा बाहर एक शख्स पर अजीब व गरीब सुरूर तारी है। बाहर निकल के आए अब्दुल मुत्तलिब तो जमीन पर लौट रहे थे हजरत अबू आमिर। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हुआ? जनाब अबू आमिर ने कहा बस देख लिया तो देख लिया, सबसे हसीन को देख लिया। बोले 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 क्या मतलब? बोले बस आए अब्दुल मुत्तलिब जब सबसे हसीन चेहरे को देख लिया तो अब दिल नहीं कहता है किसी और को देखो, बस दिल ये कहता है कि अल्लाह मेरी जान को भी ले ले, मेरी आंख की रोशनी भी ले ले, ताकि मेरी आंखों में सिर्फ हुजूर के जलवे समाये हो। अल्लाह मुझसे पूछे कि अबू आमिर कहां से आ रहा है तो कह दूं चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा है। कितना कहना था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर अबू आमिर का इंतकाल हुआ। क्या मतलब? अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे खड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सबसे पहले ये बात याद कर लें, चेहरे मुस्तफा को देख करके जिसने अपनी जान निछावर की उसका नाम हजरत अबू आमिर है। बात यहीं पर खत्म हो रही है। एक उसूल था मक्के शरीफ का, अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज नजद से औरतें जाती थी, गरीब औरतें, और अपने अपने पिस्तान के दूध को अरब के मक्के के बच्चों को पिलाने के बहाने लेके आती थी। 1.5-2 साल के बाद उसके बदले में पैसे लेती थी। माँ अकेले रहती थी तो सेहतमंद हो जाती थी, बच्चे दूसरी माओं का दूध पीते थे तो बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाते थे। ये सोच करके लड़कियां बहुत ज्यादा मक्के में आती थी किराए की गोद में बच्चों को पालने के लिए। उन्हीं में एक औरत थी जिसका नाम था हलीमा। बात खत्म करता हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? चलेंगे मक्का शरीफ इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौसे आजम। खुशखबरी बताऊं जी। हुजूर गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, जिन्होंने अपने खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। चलोगे ना इंशाअल्लाह?
پہلی فرصت میں بغداد چلو انشاءاللہ. اللہ پیسے دے تو ان علماء کرام کو اپنے سفر کا حصہ بناؤ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم نے فرمایا, میرے دادا نے فرمایا, من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. سوچ کے بولو, ہم بھی آرام کر لیں. بھائی بڑی نعمت ہے آپ کے لیے. حضور فرماتے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. اور حضور غوث پاک نے کیا کہا, اپنے دروازے سے باہر نکلے اور باب المراد کی طرف دیکھا جہاں پر طاہر بھائی اس وقت کھڑے ہیں, ایسے ادھر دیکھا اور پھر فرمایا, سنو میرے دادا نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے, سنو میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں, جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. سبحان حضور اللہ. مفتی عراق, محدث عراق 2006 میں جن کا انتقال ہوا, بیارہ شریف کے رہنے والے, جہاں 1.5 لاکھ اولیاء کرام, اتنے بڑے بزرگ تھے, غوث پاک سے باتیں کرتے تھے. معلوم کیا کہا, ان سے کسی نے پوچھا تھا, حضور غوث پاک نے فرمایا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ گوہر صاحب, اس قول کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار شیخ مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا, مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی, ہاں اتنی بات پتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزرتے ہوئے کئی مرتبے میں نے دیکھا. بہت لوگ کہتے ہیں آصف بھائی آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ تردید کے لائق ہیں, آپ بائی کاٹ کے لائق ہیں. میں کہتا ہوں جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. غوث پاک کی شان میں بم لیتا ہے. میں کوئی بات, ہاں جو بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم لوگ خلاف میں, ان سب کے لیے غوث پاک کی جاری پکڑ پکڑ کے دعا ضرور کرتا ہوں. سرکار ان کو اپنی محبت اتنی دے دے کہ یہ بھی ہمیشہ تسبیح لے کے یا شیخ عبد القادر کی. یہی دعا کرتا ہوں, یہی دعا کرتا ہوں. بس انشاءاللہ چلیں گے نا بغداد شریف انشاءاللہ. سن لیں, چلنا انشاءاللہ چلنا. میں کچھی بات نہیں کرتا بھائی. ہاں ایک دم آپ ارادہ کر لیں, غوث پاک کا مہینہ آ رہا اور اس مہینے میں خوب جی کھول کر کے 11ویں شریف دھوم دھوم سے کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انہیں ہاتھوں اٹھا کے انشاءاللہ. ہر دروازے پر غوث پاک کے نام کا لنگر ہونا چاہیے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں آپ کے لنگر خانے پہ لکھا ہوا ہے, امریکن نے 18,000 ٹن بم ایک رات میں گرائے تھے اور اعلان کیا تھا وہاں کے گورنر نے, اگر اتنے بم کسی شہر پہ گرائے ہو گئے ہوتے تو وہ شہر پانی بن کے بہہ جاتا. جب جاؤ گے دیکھو گے تو آج بھی پتا چلے گا بغداد صرف نہیں اکیلے مسکرا رہا ہے, بغداد کی وجہ سے دنیا کے کئی شہر مسکرا رہے ہیں. آج بھی بغداد چمک رہا ہے ماشاءاللہ. آج بھی امام حسین کے روزے پر 25-25 ٹن سونے لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک کے گنبد مینار کی بڑی شان ہے. میں نے صوفی سلطان میں نے کہا حضور یہ غوث پاک کے یہ مینار فلاں نے بنوایا, یہ گنبد ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. صوفی صاحب نے معلوم کیا کہا تھا, صوفی صاحب نے فرمایا کہ سیفی تمہیں ان میناروں کے بارے میں پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولی بنا دیا ان میناروں کو دیکھ دیکھ کے. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے. پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ. چلو کہ نہیں انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں. ہاں فرماتے غوث پاک ولایت میرے گھر کی کوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے, ولایت میرے گھر کی کوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. غوث پاک کو یاد کیا کرو انشاءاللہ. بولے ایک صاحب بڑے بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ محمد بدخشانی, شیخ ابو المعالی قادری کے بزرگ ہیں. تھکے تو نہیں آپ, ایسے بولتے رہیے کہ نقصان آپ ہی کا ہوگا. مجھے آپ اچھے لوگ ملے تھے کہاں پہ, اتنی محبتوں سے سماعت ہو رہی ماشاءاللہ. بات ختم ہے, بس میں جا رہا ہوں. آپ کا سلام میں نیاز غوث پاک کی بارگاہ پیش کروں. شیخ ابو المعالی قادری فرماتے ہیں کہ میرا مرید تھا بدخشانی, وہ ہر وقت تصویر کہ یا شیخ عبد القادر, یا شیخ عبد القادر, یا شیخ عبد القادر. اتنی غوث پاک کی باتیں کرتا تھا. ایک دن معلوم اس نے کیا کہا, پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں غوث پاک کو میرے یاد کرنے کی خبر ہوتی کہ نہیں ہوتی. خدا کی قسم یہ بات لاہور کی ہے. اسی رات بدخشانی فرماتے ہیں, شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کہتے ہیں, اسی رات میں نے خواب میں کیا دیکھا, میں ایک ریگستان میں ہوں اور میں ننگے سر کھڑا ہوں اور اچانک میرے سامنے حضور غوث پاک شریف تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچانک تشریف لائے اور فرمایا, اے بدخشانی تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے یاد نہیں کرتا؟ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں تجھے یاد کرتا تب تو مجھے یاد کرتا. سن, ثبوت کے طور پر بتاؤں مجھے کیسے خبر ہوتی ہے, تو کیسے یاد کرتا ہے؟ بولے سرکار آپ سب جانتے ہیں, مجھے پتا چل گیا, مجھے پتا چل گیا. غوث پاک نے سن ثبوت. کہا حضور کیا مطلب؟ غوث پاک نے تو ننگے سر ریگستان میں کھڑا تھا, دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا.
اتنا کہا غوث پاک، دیکھ میں نے تیرے لیے امامہ شریف لایا، یہ اسے لے لے، اتنا کہا آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی تو اب تو خواب تو ختم ہو گیا، امامہ شریف پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن خوشی ہوئی تو سجدے میں چلے گئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ سیدنا شیخ کی میں نے زیارت کر لی، خوب خوش ہوئے، سجدے میں جا کے بہت خوش ہوئے۔ اچانک جب آنکھ کھلی تو فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ بلائے گئے۔ شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا، ان کے پیر نے خواب انہوں نے دیکھا تھا، پیر نے کیا کہا، مبارک ہو بدخشانی غوث پاک کی زیارت۔ پھر بولے اے ابو المعالی کے مرید بدخشانی، تجھے حضور غوث پاک نے امامہ شریف دیا تھا؟ بولے حضور غوث پاک نے اتنا کہا تھا لے امامہ شریف۔ بولے پھر بولے میری آنکھ کھل گئی، امامہ شریف غائب ہو گیا۔ ابو المعالی قادری کھڑے ہو گئے، بولے خدا کی قسم وہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے، کہا اسے بدخشانی کو دے دینا۔ نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث پاک۔ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، ایک منٹ بول دو یار ہاتھوں بڑھا کے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، محتاج کا جب یہ عالم، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بات کر لیں گے بھائی حضور کی بس ایک بات سن لیں۔ جناب امی حلیمہ کہتی ہے کہ مجھ سے میری لڑکی سہیلی نے کہا کہ اے امی حلیمہ سب کو لڑکے مل گئے ہیں، سب اپنے اپنے شہر جا رہے ہیں، تو بھی کسی کے لڑکے کو لے لے۔ میں نے کہا مجھے کوئی لڑکا نہیں ملا جس کو میں پالتی پوستی دودھ پلاتی۔ ایک نے کہا کہ قریب میں ہاشم کا خاندان ہے، اس میں ایک لڑکا بڑا عظیم بڑا عجیب پیدا ہوا ہے، کیا وہ بڑی برکت والا ہے، بس ہم نے اسے نہیں لیا، وہ یتیم ہے، وہ بیوہ ہے، اس کی ماں وہ کیا خرچہ پانی دے گی، میں اسے ٹچ نہیں کیا۔ کچھ عورتیں گئی تھی جو نہیں لے کے آئیں، تیرا دل کہے تو جا کے یتیم بچے کو لے لے۔ امی حلیمہ کی تھی، میں دروازے پر آئی تو عبد المطلب بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کون؟ بولے آپ کون؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ بولے کہاں سے آئی؟ میں نے کہا یہاں سے مدینہ اور مکے کے بیچ میں جو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیچ میں 250 کلومیٹر کی ایک زمین ہے جسے قبیلے بنو سعد کہتے ہیں، میں وہیں کی رہنے والی ہوں۔ میرے شوہر کا نام حارث ہے، میری ایک بڑی بیٹی اس کا نام شیمہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو میری گود میں ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ انہیں کیا کر رہے ہیں آئیے؟ تو جناب عبد المطلب سے اس نے کہا کہ حلیمہ میرا نام ہے، میں بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، کرائے کا پستان دیتی ہوں، بچوں کو دودھ پلا کے 1.5-2 سال میں واپس کرتی ہوں، اس کے بدلے میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں، غریبی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ ایک بیٹا آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے، مجھے دکھا دیں آپ، اگر بات بن جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کے بیٹے کو لے کے جاؤں۔ امی حلیمہ نے کہا تو جناب عبد المطلب نے کہا اے حلیمہ سن، کیا بولی؟ اگر میرا ارادہ ہو جاتا ہے تو میں اسے لے کے جاؤں گی۔ سن، یہ تیرے ارادے پر ڈیپینڈ نہیں، یہ تو میرے بیٹے کے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہو گیا تب وہ تیرے ساتھ جائے گا، یہ خیال دل سے نکالنے کا ہے کہاں اندر کہا مجھے لے چلو۔ تو جناب عبد المطلب نے دروازہ کھولا اور حلیمہ میرے پیچھے پیچھے، میں زچہ خانے میں آئی، امی آمینہ تشریف فرماتی ہوں۔ امی حلیمہ نے امی آمینہ کو دیکھا، امی آمینہ نے امی حلیمہ کو دیکھا، مسکرائی، بولے آپ آمینہ ہیں؟ فرمایا آپ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ہاں کہاں پہ؟ بولے حضور ابھی آرام کر رہے ہیں۔ وہی انداز تھا، ہری رنگ کی چادر شریف بچھی ہوئی تھی اور سفید چادر حضور اوڑھے ہوئے تھے۔ امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ سے بولی حلیمہ کہ بڑی اور عورتیں بھی تمہارے یہاں آئی تھی، لیکن سننے میں آیا کہ آپ بیوہ ہیں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کسی نے آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کیا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، میں آپ کے بیٹے کو ایکسیپٹ کروں گی۔ امی آمنہ فرماتی کیا بولی حلیمہ؟ کسی نے میرے بچے کو قبول نہیں کیا؟ نا 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 نا، ایسا مت کہ میرے بیٹے نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ بے شک۔ اور تو کیا سمجھتی ہے میرے بیٹے کو لے کے چلی جائے گی؟ اگر میرا بیٹا نہ جانا چاہے گا تو پوری کائنات مل کے میرے بیٹے کو نہیں لے جا سکتی ہے، اور جانا چاہے گا تیری گود میں چلا جائے گا۔ تو امی حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے دے دے، آپ دکھائے تو صحیح حضور کو۔ جیسے امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے امی حلیمہ کی مبارک گود میں دیا، جیسے امی حلیمہ کی گود میں دینا چاہا، یہ خطابت کے جوہر نہیں ہے، یہ شعلہ بیانی کوئی چیپٹر نہیں، معلوم ہے کتاب میں لکھا ہوا جیسے امی آمنہ حضور کو لے کے امی حلیمہ کی طرف یوں دینا چاہتی تھی، حضور مچل کر اچھل کے امی حلیمہ کی گود میں آئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے امی حلیمہ کی گود میں آئے، آپ نے فوراً اپنے پستان کو کھولا اور مبارک دودھ پلانے شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں امی حلیمہ کا دودھ مبارکہ پینے لگے۔ سمجھ گئے؟ بڑی مشہور بات ہے کہ حضور نے ہمیشہ اپنی ماں کے ایک ہی پستان کا دودھ پیا۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آج سے 25 سال پہلے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا۔ ایک مسلم ممبر آف پارلیمنٹ میں موجود تھے، بولے کہ آپ نے فرمایا کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے صدر سے مجھے بولنے کی اجازت دیجیے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا۔ بولے بولو۔ بولے ابھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا، میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے بچپن میں ہی کتنا انصاف کر رہے تھے۔ بولے کیا؟ بولے میرے نبی نے ہمیشہ اپنی ماں حلیمہ کا ایک پستان کا دودھ پیا۔
صرف ایک پستان کا۔ اس نے کہا کیوں ایک پستان کا دودھ پیا ہے؟ تو مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا تھا جس آپ کہ صدر صاحب اس لیے میرے نبی نے ایک پستان کا دودھ پیا تھا کہ حلیمہ کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، حضور نے دوسرے پستان کا دودھ جناب عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے حق دینے والا بچپن میں حق مار کے بیٹھا۔ لیکن آپ کو مجھے یہ نہیں بتانا تھا، بتانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی حلیمہ کے جس پستان کا دودھ آپ نے سال ڈیڑھ سال تک پیا ہے، اسے یاد کیجیے گا، جس پستان مبارکہ کا دودھ حضور نے سال ڈیڑھ سال تک پیا ہے اس پستان میں دودھ بہت کم ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں آپ۔ اور جو پستان حضور نے اپنے چھوٹے والے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ رکھا تھا اس میں دودھ مبارکہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کم دودھ والے پستان کا استعمال کر کے حضور نے یہ ثابت کر دیا میں بھوکا رہوں چلے گا لیکن میرا بھائی عبداللہ یہ عبداللہ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کی مزار شریفہ پاکستان کے لاہور کے قریب، لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پٹن شریف میں ہے، جو سلسلے سہروردیہ کے اکابرین میں شامل ہوتے ہیں مولا کائنات کے۔ یہ بہت ہی خاص مصاحبین میں شامل ہوئے تھے بعد میں۔ ایک روایت اس قسم کی پائی جاتی ہے، جناب امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے حضور کو دودھ پلایا تو حضور دودھ پینے لگے، میں بہت خوش ہوئی تو میں نے کہا امی آمنہ سے میں لے کے جاؤں آپ کے بیٹے کو؟ فرمایا ہاں لے کے جاؤ میرے بیٹے کو، لے کے جاؤ۔ فرمایا سنو آمنہ پریشان مت ہونا، میں تمہارے بیٹے کی بڑی حفاظت کروں گی، نہ پریشان ہونا، میں تمہارے بیٹے کی بڑی حفاظت کروں گی۔ امی آمنہ کہتی او حلیمہ سن، تو کیا میرے بیٹے کی حفاظت کرے گی؟ خود میرا بیٹا تیری حفاظت کرے گا، جا 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 لے جا لے جا۔ انہیں 200 کلومیٹر کا سفر کر کے حضور کو گود میں لے کے اونٹنی پر بیٹھ کے امی حلیمہ قبیلے بنو سعد آئی تھی۔ مجھے خوشی ہے آپ سب کے پیروں کو چوم کر کے، علماء کی جوتیوں کو چوم کے بتا دوں میں نے حضور کی امی حلیمہ کے مکان میں افطاری بھی کی ہے اور مغرب کی نماز بھی پڑھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے ایسے ہی بھائی ایسے ہی عاشق تھے جو رو رہے تھے، میں نے کہا روتے کیوں؟ مجھے بلا آصف بھائی قریب تو آؤ، میں نے کہا بولے پتھروں کو سونگھو۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت 1400 سال کے بعد ان پتھروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میرا امام کہتا ہے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معلوم ہے وہ مبارک کرتا امی حلیمہ کہتی میں گھر لے کے حضور کو آ گئی، اپنے شہر میں آ گئی، اپنے قصبے میں آ گئی، چلیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں ختم ہے، کہتی ہیں کہ امی حلیمہ کہتی ہے میں آ گئی لیکن میں بڑی غریب تھی، میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا جو خشک ہو گیا تھا، جب تک وہ تازہ تھا اس کی کھجوریں توڑ کر کے بیچتے تھے تو دال نمک چاول آ جاتا تھا۔ اب وہ کھجور کا پیڑ خشک ہو گیا تو کیا کرتے؟ ہمارے شوہر نے کہا تھا اسے کاٹ ڈالے گا، میں نے کاٹ ڈال لکڑیاں کام کی ہے، بولے کاٹ ڈالیں گے، لیکن اب تک کاٹ نہیں پائے تھے۔ وہ کھجور کا پیڑ جو خشک تھا، مرجھا گیا تھا، مر گیا تھا، سوکھا ہوا تھا، کسی لائق نہیں تھا، وہ امی حلیمہ کے گھر میں کھڑا تھا۔ امی حلیمہ کہتی جیسے حضور کو لے کے میں اپنے گھر کے آنگن میں نے قدم رکھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جیسے میں نے گھر پہ قدم رکھا میں نے کیا دیکھا؟ وہی پیڑ جو خشک ہو گیا تھا ہرا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اس سبحان اللہ کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے، آمین آمین کہہ دو اللہ اکبر۔ امی حلیمہ کہتی جیسے میں نے پیر رکھا وہ خشک پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ میں نے کہا ارے یہ کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے ابھی میں 2 قدم بھی آگے نہیں چلی تھی کہ وہ پتیاں بھی تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ وہ پتیاں بھی تر و تازہ ہو گئیں، دیکھتے دیکھتے ان میں سے کھجوریں بھی نکل آئی ہیں اور کھجوریں پک بھی گئیں۔ کھجوریں پک بھی گئیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جب کھجوریں پک گئیں تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا او شیما کے باپ ذرا کھجوروں کو گچھے توڑو، انہیں بازار سعد میں، سعد کی منڈی میں جا کے بیچو، گھر کی غریبی دور ہو جائے گی۔ جناب سعد نے ان گچھوں کو توڑا اور بڑے سے برتن میں رکھا اور پھر چلے گئے سعد کی منڈی، اسے بیچا۔ آپ کو اگر خوش ہونا تو ہو جاؤ، بڑی مہنگی کھجوریں بکی ہیں، سبحان اللہ، بڑی مہنگی کھجوریں بکی ہیں۔ جناب حارث کہتے ہیں حلیمہ کے شوہر کے اتنے پیسے ملے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، سارے پیسے جو مجھے ملے نا میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں بچایا، میں نے سارے پیسوں کا کئی مہینے کا راشن خرید لیا، دال نمک چاول سب میں نے خرید لیا، وہ لاد آگ کے بوروں میں رکھ کر جیسے میں اپنے گھر کے اندر آنگن میں پہنچا حضور میری بیوی حلیمہ کی گود میں تھے۔ حلیمہ نے مجھے دیکھا، بولے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کھجوریں بڑی مہنگی بکی۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے ساری کھجوروں کو بیچ کر کے 2-3-4 مہینے کا راشن لے کے آیا ہوں۔ امی حلیمہ کہتی ارے اتنی مہنگی بکی کھجوریں؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں آخری مرتبہ آپ کو بولنا ہے،
ठीक है, इंशाल्लाह तैयार रहिएगा। इतनी महंगी बिकी खजूरें? बोले हाँ बहुत महंगी बिकी है, बहुत महंगी बिकी है। हुजूर के कदम शरीफ के पास से आवाज आई, अम्मी हलीमा समझ गई तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे पूरे खानदान को पालने के लिए आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, और तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमिना की कमाई हलीमा। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। दरमियान से जरा एक कोई आशिक खड़ा हो जाए और खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खुशी बोलो सरकार की आमद। दरमियान से लगाओ तो ये तो मेरे कबीले के लोग हैं, मेरे खानदान जो मेरे सामने बैठे हुए। दरमियान में कोई है जो लगाए नारा? खड़े होकर लगाए नारा कोई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दीजिए भाई, अपने हाथ उठा के जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आइए दोस्तों वादा करें कि हुजूर का इश्क अपने सीने में बसाएंगे इंशाअल्लाह। रोज ये लगते हैं नारे, रोज कसमें खाई जाती हैं, रोज मुआहदे टूट जाते हैं। ये बातें मालूम है कब तक दिलों में हुजूर की रहेंगी। दो बातों पर अमल करके कर लेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाथ उठाने में दो बात क्या है मालूम है? बस दो बात क्या मालूम? सच बोला करे और हलाल खाया करे। बहुत अच्छा मैं देखता हूँ कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं सच बोलने के लिए और हलाल खाने के लिए। कितनी देर के बाद सबके हाथ। आप देखें दाएं बाएं और आप पीछे मुड़के देखें, आप देखें कोई छूटा तो नहीं है। अपने हाथ उठा के कोई फायदे में तो नहीं है कि भाई मेरे शरीर में कोई फायदा उठा रहा हो मेरे उठाने का और मेरे पीछे वो पसे दीवार बैठा हो। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की। अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों जो आवारगी आई है, जो अय्याशी की बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर गई है, ये सिर्फ हरामखोरी की बुनियाद है। हमारे दस्तरखान से हम झूठ बोलते हैं, हम दलाली के, रिश्वत के, हराम के पैसे अपनी बच्चियों को पालने के। हम कहते हैं भाई ये क्या करते हो तुम? लोग कहते अरे आसिफ भाई अगर हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? हराम नहीं खाएंगे तो हमारी बेटी का रिश्ता कैसे होगा? अरे मेरे भाई कैसा इंसान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह से कहा था अरे मेरे मौला तो इतनी बड़ी मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है, इतना बड़ा निजाम चलाता कैसे है? तो अल्लाह ने कहा अरे सुलेमान तालाब के किनारे पे चले जाओ, देखो मेरी कुदरत के जलवे। सुलेमान कहते मैं तालाब के किनारे पे चला गया तो मैंने किनारे क्या देखा, एक चूंटी है, उसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो चूंटी लेफ्ट राइट कर रही है, दाएं बाएं घूम रही है। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेंढक बाहर आया, चूंटी उसके पैर पे गई, उसके मुंह के पास। मेंढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेंढक ने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगाई। मेंढक गायब हो गया। गायब होने के बाद सुलेमान इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो मेंढक बाहर आया, मुंह खोला तो चूंटी निकली। अब उसके मुंह के अंदर वो चावल के दाने नहीं थे, वो चूंटी निकली, उसके पैरों से होकर के जमीन में आई, बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला चूंटी को देखा है दाना लेके जाते हुए, बगैर दाने के देखा है, क्या माजरा है? मेंढक ने मुंह में रखा, ले गया, फिर वापस आ गया और छोड़ दिया, क्या माजरा है? दिल कहे तो बोलना, हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए खाता है। मालूम है इन बातों को भूलना नहीं साहिबों। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक मिट्टी का उभरा हुआ निशान है जिसे जजीरा और टापू कहते हैं। उस टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, वो अपनी खुराक नहीं ढूंढ पाता, उस अंधे कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी और इस मेंढक को पैदा किया। हाय वही तो है जो निजामी हस्ती चला रहा है मेरा मौला, जो परवरदिगार आलम, जो कीड़े मकोड़ों का भूखा नहीं सुलाता, वो अपने नबी पर दरूद पढ़ने वालों को भूखा कैसे सुलाता है?
بس دو کام کرو، میں تمہیں جامعہ ازہر، جامعۃ الرضا، جامعہ علیمیہ، جامعہ اشرفیہ نہیں بھیج رہا ہوں، صاحب بتا دوں آپ اچھے خاصے عالم بن جائیں گے اگر حلال خور ہو جائیں گے۔ ہمارے دسترخوان صحیح نہیں ہے، اس لیے دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بچوں کی آوارگی کا بیس دسترخوان صحیح نہیں، بچیوں کی آوارگی کی وجہ دسترخوان صحیح نہیں، ہمارا دل جو نیک کام میں نہیں لگتا ہے اس کی وجہ دسترخوان۔ آپ سرکار سلطانی شریف کی بارگاہ میں رہتے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ہندوستان میں جس شہر میں جائیں گے نا، آپ کو ان کی کرامتوں کے جلوے ملیں گے۔